अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी कि कैसे सियालकोट PP38 नून लीग का गढ़ था, नून लीग के घर की सीट थी। सुभानी खानदान हमेशा से वो सीट जीतता आया है, भले वो आजाद खड़े हो जाएं, भले वो काफ लीग के साथ थे पहले, भले वो अब नून लीग के साथ हैं और नून लीग के साथ बहुत अरसे से हैं वो, और हमेशा से वो ये सीट जीतते आए हैं। और यही वजह है कि अता तारड़ ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहा कि अगर हमने 10-12 हजार की लीड ना ली इस सीट पर तो मेरा नाम अता तारड़ नहीं। और ये क्लिप आप संभाल कर रख लीजिए, इलेक्शन के दिन चलाइएगा। और फिर कल हमने देखा कि इलेक्शन के दिन सोशल मीडिया पर ये क्लिप खूब चला। जिन लोगों ने अभी तक जिनको शर्फ हासिल नहीं हुआ उनको क्विकली मैं सुना देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मरियम साहिबा ने हल्के के हवाले से क्या बुलंदोबाला दावे किए थे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शहबाज शरीफ किस तरह से अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। और यही वजह है, एक तो चले मरियम साहिबा को अल्लाह जिंदगी सेहत दे जो उनको कोविड हो गई है, लेकिन उसके अलावा भी कोविड ना भी होता तो अब मरियम साहिबा को थोड़ा सा बैक फुट पे आना पड़ना ही था, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बहुत कड़ी शर्त रख दी है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले जरा सुन लें कि अता तारड़ साहब ने क्या कहा था कि क्या ना हुआ तो मेरा नाम बदल दें। इलेक्शन आ रहा है, मैं सियालकोट में एक और बाय इलेक्शन आ रहा है, मैं इनको ओपन टीवी पे चैलेंज करता हूं, मैं आ रहा हूं सियालकोट, अगर हिम्मत है तो आके बाय इलेक्शन में मुकाबला करो और अल्लाह के फजल से दोबारा 10-12 हजार से ना हराया, मेरा नाम अता तारड़ नहीं है। ये क्लिप कि ये क्लिप चला दीजिएगा आप इलेक्शन वाले दिन, कि वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो सिर्फ जीतेंगे नहीं 10-12 हजार की लीड से जीतेंगे। सो ये क्या हुआ, कल के प्रोग्राम में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि कैसे पीटीआई मुत्तहिद होकर लड़ी और कोई धड़ेबाजियों में वो नहीं पड़े। जबकि यहाँ पर मसला ये है कि अब नून लीग का वोटर कंफ्यूज हो गया है कि वोट को इज्जत दो के चक्कर में पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की रियासत को गालियां देनी है, या फिर शहबाज शरीफ के बयानिए पे चलना है कि करप्शन से तो कोई मसला नहीं, छुप छुप कर करप्शन और लूट मार तो जितनी मर्जी करो, लेकिन रियासती इदारों को खुलकर यूं गालियां नहीं देनी। मरियम को सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने राजा फारूक हैदर, कश्मीर की जो दीगर लीडरशिप है नून लीग की, और मरियम नवाज साहिबा और उनके करीब तरीन ये जो कुछ इनके बहुत ही क्लोज चमचे हैं, इनको किस मुश्किल में डाल दिया है। जरा सुनिए मरियम साहिबा को सियालकोट के इलेक्शन के हवाले से इन्होंने क्या कहा था। इलेक्शन किस दिन है आपका? सियालकोट में 28 को है ना। वो इलेक्शन का दिन नहीं, चोरों के हिसाब किताब का दिन है। तो मुझे लगता है कि सियालकोट की आवाम ने सुन लिया और वाकई चोरों का हिसाब किताब कर दिया। सो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। कश्मीर इलेक्शन के बाद जो जरा हंस रहे थे, खुश थे कि इसका इलाज हुआ है, इसने मेरी बात नहीं मानी, बड़ा अच्छा हुआ मैं बर वक्त इस इलेक्शन कैंपेन से साइड पर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की फौज को आप गाली दे रहे हैं कश्मीर की धरती पर खड़े होकर, जिनके साथ एक क्या कहते हैं बड़ा अटूट ताल्लुक है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनके साथ कश्मीरियों का ताल्लुक बाकी सूबों में बैठे हुए पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। आपको पता है, मतलब वो मकबूजा कश्मीर तो एक तरफ रह गया ना, आजाद कश्मीर भी बड़ी मोहब्बत करता है पाकिस्तान की फौज से। सो ये जाहिर है कि मरियम साहिबा को पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जाना महंगा पड़ गया, और शहबाज शरीफ साहब वहां तक तो खुश थे, लेकिन अब जब सियालकोट इनका अपना गढ़, वहां से हार गए, और फिर ये कि ऐसा उम्मीदवार हारना कि जो इंडिपेंडेंटली भी कभी खड़ा होता तो तब भी जीत जाता। मतलब इनके घर की सीट थी ये सुभानी खानदान की, पहले काफ लीग में थे, अब नून लीग में, हमेशा से जीतते आए हैं। सो ऐसे में इनका हार जाना ये बड़ा सरप्राइजिंग था शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो इस पर फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि आप लोगों का ये जो धांधली का रोना है ना, ये अब मजाक बन गया है। अब इसको पाकिस्तान की अवाम ने क्या बाय करने, अपने हमारे MNAs MPs नहीं अब इस बात को मानते। तो अब आप पहले मुझे सबूत दिखाएं, पहले पार्टी की सतह पर हम इन सबूतों को देखेंगे, जायजा लेंगे कि वाकई कोई धांधली हुई है कि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नून लीग के कुछ जो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो तो मुबारकबाद देते फिर रहे, वो तो पीटीआई को टीवी पर मुबारकबाद दे रहे हैं। एक मलिक अहमद साहब जो कि काफी रीजनेबल आवाज है नून लीग के अंदर, पढ़ा लिखा शख्स है और बड़ा कट्टर नून लीग का वो है, मतलब बड़े हौसले की बात है कि इतने वो पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद वो जिस तरीके से शरीफ खानदान का दिफा करते हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी कल वसीम बादामी के शो में बैठकर 11th आवर ARY न्यूज पर
کہ جی ہم پی ٹی آئی کو مبارکباد دیتے ہیں یہ سیٹ جیتنے پر. اسی طرح نوشین افتخار صاحبہ جن کی مریم یہ ظاہر شاہ جو جن کا انتقال ہوا تھا نون لیگ ایم این اے کا، جن کے بعد وہ بائی الیکشن ہوا تھا جس میں علی ملی ہار گئے اور نوشین افتخار جیتی تھیں، تو وہ نوشین افتخار صاحبہ جو مریم جن کو ساتھ ساتھ لے کر پھرتی تھیں، انہوں نے بھی ٹی وی پر مبارکباد دی کہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں جی یہ جیتنے پر، کہ وہ اس حلقے کی ہیں، ان کو پتہ ہے، مطلب اس شہر کی ہیں، اس جگہ کی ہیں، ان کو پتہ ہے حلقے کی ڈائنامکس، انہیں پتہ تھا کہ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد مریم صاحبہ کا طلعت حسین صاحب کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنا، یہ میں آپ کو ذرا دکھاتی ہوں، بلکہ یہاں پر آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں بیکاز آئی کانٹ شو یو فرام ہیئر. یہ جی طلعت حسین کی ٹویٹ نہیں ہے، یہ کوئی رضا بٹ ہیں جن کا ٹویٹر ہینڈل ہے سوشل ڈیجیٹلی. انہوں نے ٹویٹ کی تھی اور ویڈیو لگائی ہے طلعت حسین صاحب کی جس کا کیپشن ہے سیالکوٹ ضمنی انتخاب پی پی 38 میں دھاندلی کیسے ہوئی، پریزائڈنگ آفیسر اپنے ساتھ ووٹ لے کر آیا، اور پھر وہ طلعت حسین صاحب کی یوٹیوب ویڈیو اس نے ساتھ میں لگائی دی ہے. سو پوائنٹ یہ ہے، اب مریم صاحبہ اپنی کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق، وہ اس وقت اب اس قسم کی جو بھی کو بات کر رہا ہے، کوئی عام سا ان کا سپورٹر بھی اگر بات کرتا ہے کہ دھاندلی ہوئی اور بڑا ظلم ہوا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو وہ لائک کر کے ری ٹویٹ کر کے تھوڑا سا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس طرح کی چیزوں کو کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں. تھوڑا سا وہ اب پاکستانی عوام سے زیادہ شہباز شریف کو کنونس کرنے کے چکر میں ہے کہ دیکھیں آپ کا ووٹر بھی یہی کہہ رہا ہے، آپ کا سپورٹر بھی یہی کہہ رہا ہے، یہ صحافی بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو ان صحافیوں کی بھی پھر کیا کریڈیبلٹی ہے جو نواز شریف کی کرپشن کا دفاع کرتے رہے. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب کچھ لوگ عمران خان پر تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، اور جب کچھ صحافی سمیت میرے انکار کرتے ہیں اس تنقید برائے تنقید کا حصہ بننے پر، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو لفافے ہیں جی عمران خان کے، یہ تو جی عمران خان کے ملازم ہیں. تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینے پہ آئے اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. عمران خان کا بھی تازہ ترین ایک چھکا پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے زیادہ ان کی جو اخلاقی فتح جو پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دو چیزیں دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ جو دھاندلی کا شور مچاتے ہیں، ابھی تک کسی ایک پلیٹ فارم پہ جا کر یہ فارملی آفیشلی ایک بھی ثبوت نہیں دے سکے کہ جی بی میں کیا دھاندلی ہوئی ہے، جی آزاد کشمیر میں کیا دھاندلی ہوئی ہے، پی پی 38 سیالکوٹ میں کیا دھاندلی ہوئی ہے. کسی فورم پہ تو چھوڑے شہباز شریف کو نہیں دے پا رہے کوئی ثبوت. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا عمران خان کو، اور دوسرا یہ کہ جو ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب نے بڑا زبردست ایک انٹرویو دیا ہے امریکی صحافی کو، اس میں انہوں نے تمام چیزوں کو کلیئر کیا، جس طرح سے امریکی فوج کو پاکستان جو اڈے نہیں دے رہا، وہ اڈے نہ دینے پر بھی عمران خان نے بڑا ٹکا کر ان کو جواب دیا، جس نے کہا کہ آپ پھر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. تو عمران خان نے ایسی طبیعت صاف کی ہے کہ 14 طبق روشن ہو گئے ان کے، اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ پرچیوں سے پڑھنے والا کوئی ان کا وزیر اعظم نہیں بیٹھا ہوا جس کو صرف کھانے پینے اور شاپنگ سے غرض ہو اور اپنے خاندان کے لیے دولت لوٹنے سمیٹنے کا اس کا کام ہو. یہ ملک کے لیے بات کرتا ہے، یہ ملک کا بیٹا ہے. دوسرا جو انہوں نے عورت کے پردے کے حوالے سے بڑا انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ ریپ کی ذمہ دار ریپ وکٹم ہے، یعنی جس کا ریپ ہوا ہے وہ خود ذمہ دار ہے کہ اس کا ریپ ہو گیا ہے، کہ اس نے اگر کم لباس پہنا ہوا ہے یا اس کا مسئلہ ہے. تو عمران خان نے کلیئرلی کہا کہ اس نے جو بھی پہنا ہوا ہے، جو شخص ریپ کرتا ہے وہی ذمہ دار ہے اس کا، اور میں نے کہیں پر بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ریپ وکٹم اس کا ذمہ دار ہے. ایک تو یہ انہوں نے کلیئر کیا، جس پر یہ عورت ماں چانٹیاں بلا وجہ کا پروپیگنڈا کر رہی تھیں. اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس چیز کو مینٹین کیا. انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ فحاشی کی جو میں نے بات کی تھی، میں آج بھی کہتا ہوں کہ فحاشی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، اور میں اپنے ملک کے حوالے سے بالکل ٹھیک بات کر رہا تھا کہ یہ پھیل رہی ہے. جس طرح پوری دنیا میں تو پہلے ہی بہت زیادہ تھی، یہ ہمارے ملک میں پھیل رہی ہے جس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. سو یہ آج بھی عمران خان نے وہی باتیں زیادہ اچھی طرح سے دہرائی ہیں جس پر اب عورت ماں چانٹیاں جشن منا رہی ہے کہ دیکھا شکر ہے عمران خان نے ہمارے پریشر میں آ کے بات کر دی ہے. عمران خان نے آپ کے پریشر میں آ کے بات نہیں کی، انہوں نے وہی بات دہرائی ہے جو پہلے بھی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو بندہ سچا ہوتا ہے اس کو سرخرو کر دیتے ہیں. جس طرح سیاست کے میدان میں بھی سرخرو کیا اللہ تعالیٰ نے، باوجود اس کے کہ کووڈ کے بعد یہ مہنگائی کے جو حالات ہیں، بے روزگاری کے حالات ہیں پوری دنیا میں ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کو اسی بات کا غم ہے کہ مریم نے اس چیز کو کیپٹلائز کرنے کی بجائے یا ان کو کرنے دینے کی بجائے ووٹ کو عزت دو کا بوگس نعرہ لگا کر پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ریاستی اداروں پر الٹا حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آج نون لیگ کے ایم پی آپس میں لڑ پڑے ہیں. بڑی سیویئر لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں، اور اب وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ
اگر تو بیانیہ چینج ہوگا، اگر تو انسان کے بچوں والا بیانیہ ریاست کے مطابق ہوگا کہ پاکستان کی عزت آپ کریں گے تو ہم ان کی ٹکٹ آئندہ لیں گے، ورنہ ہم اس پارٹی سے علیحدگی اختیار کریں۔ اور شہباز شریف صاحب کو گراؤنڈ سے بڑی سالڈ رپورٹس ملی ہیں کہ آپ کا گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا جو ورکر ہے، اچھا ورکر، یہ پیڈ ٹرولز نہیں، یہ پیڈ ابیوزرز نہیں جو مریم نے اپنے سوشل میڈیا سیل میں بھرتی کر رکھے ہیں چند ٹکوں کے لیے، پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو، عمران خان کو، جو پاکستان کے حق میں بات کرے اس کو گالیاں بکتے ہیں، وہ نہیں، جو جنرل ورکر ہے مسلم لیگ کا، نواز شریف کا غلام نہیں، جو جنرلی جو پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوا تھا کسی ٹائم پہ، اور جو مطلب جس کی ایک اپنی سوچ ہے، جو کہتا ہے کہ نواز شریف اگر اداروں پر اٹیک نہ کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، تو وہاں سے بہت سے ایم این ایز، ایم پی ایز، ورکرز کا گراؤنڈ سے فیڈ بیک گیا ہے شہباز شریف صاحب کو، خاص طور پہ سیالکوٹ کی سیٹ ہارنے کے بعد، کہ بس اب بہت ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ نوبت آ گئی ہے کہ سینٹرل پنجاب سے آپ نے اپنے گڑھ سے سیٹس لوز کرنا شروع کر دی ہیں، تو پھر آپ حساب لگا لیں۔ ابھی ریسنٹلی جو بائی الیکشنز ہوئے تھے پچھلے، اس میں جو پی ٹی آئی ہاری تھی، اس میں بھی ان کو تشویش تھی نون لیگ کو کہ ہارنے کا مارجن بہت کم ہو گیا تھا پی ٹی آئی کا ان سیٹ سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شہباز شریف چونکہ ظاہر ہے زیرک سیاستدان ہیں، تیز ہیں، چلاک ہیں، وائٹ کالر کرائم کے ماہر ہیں، تو ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کرپشن بھی کیسے چھپانی ہے اور ریاستی اداروں کو اس طرح سے کھل کر گالیاں نہیں دینی۔ جبکہ مریم کو جو ان کے ایڈوائزرز ہیں یا جو ان کے کچھ وہ ہیں لوگ جو سمجھتے ہیں پولیٹیکل ایسپیرنٹس ہیں، جن کو لگتا ہے کہ اگر مریم کسی بڑے عہدے پہ آ جاتی ہیں تو ہم بھی کہیں سیٹ ہو جائیں گے، انہوں نے سب سے زیادہ مریم کی جی حضوری کر کر کے اور غلط مشورے دے دے کر ان کو خراب کیا ہے۔ پرویز رشید صاحب، عرفان صدیقی صاحب، جس طرح ان کا تو اپنا چلیں ایک باعث ہے فوج کے خلاف، بالخصوص پرویز رشید صاحب، تو انہوں نے تو اپنا سارے کا سارا زہر مریم میں منتقل کر دیا، لیکن ان کو یہ نہیں شاید احساس ہوا اس بات کا کہ انہوں نے مریم کا سارا فوکس پالیٹکس کی بجائے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے پہ کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے مریم بھی اتنی بچی تو نہیں ہے، باہر کی فورسز ہیں جو ان کو شے دیتی ہیں، بلاول بھی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوتے، لیکن بڑے طریقے سے پاکستان کے ریاستی اداروں پہ وہ حملے نہیں کرتا، بڑے طریقے سے اپنے باہر کے آقاؤں کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ سو عمران خان اب جو ان کو مل گئے ہیں، تو عمران خان ظاہر ہے کہ ان کی اپروچ، ان کی اسٹریٹجی بہت مختلف ہے، اور اب جو خاص طور پہ امریکہ کو ٹکا ٹکا کر وہ جواب دے رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ امریکہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں ہی خود کو ریپوزیشن کرنا پڑے گا، ہمیں ہی انسان بننا پڑے گا۔ پاکستان اب ڈو مور کی پالیسی سے بہت آگے نکل گیا ہے، اب ایبسولوٹلی ناٹ والا حساب کتاب چلے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔